السلام علیکم محترم ناظرین، میں پروفیسر محمد ناصر جمیل آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں جو تخلیق کائنات کے بارے میں نے کیا تو اس میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے کسی دوست کے حوالے سے میرے تک کچھ سوال جو ہے وہ پہنچائے ہیں اور ان کا تعلق تخلیق کائنات اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کی پہچان کے بارے میں ہے۔ سوال تو بڑے عام سے سطحی سے ہیں جو مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے یا جو نئی نسل ہے اس کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایسے سوال کیے جاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے بارے میں یا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یا اس کی نشانیوں کے بارے میں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں عقل اور شعور کا استعمال کر کے، تو پہلے ہم اس کتاب کے بارے میں جب سوالات کرتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ تو لیں۔ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے اور غیر متعصب ہو کر پڑھیں گے، حقیقت کو جاننے کے لیے پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، تو پھر مجھے یہ صرف امید ہی نہیں ہے بلکہ میرا یہ بڑا سٹرونگ بلیف ہے کہ آپ کو ان سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ خود ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ آسانی سے دے سکیں گے۔ باقی جو ایمان کی بات ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو تو ڈائریکٹ مشاہدات کروائے، ان تک وحی آتی رہی، جس چیز کی انہیں نبوت کے لیے ضرورت تھی اس کا مشاہدہ بھی کروایا، تجربہ بھی کروایا، دکھایا بھی۔ تو ہم ان نشانیوں کو دیکھ کے ہمارا یہ سفر جو ہے، جو ایمان کا سفر ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم کوئی بات شائستگی سے پوچھے تو اس کو شائستگی سے جواب دیں، آگے ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ بہت سے انبیاء اس دنیا میں آئے تو ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی تبلیغ سے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بارہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کا یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ رنج محسوس نہ کریں کہ یہ راہ ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے۔ آپ کا کام ہے میرا جو پیغام ان تک پہنچا دینا۔ چلیں، سوال جو پہلا سوال کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ وہ کون سا رب ہے جو اپنی مخلوق کو مروا کر خوش ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، رب تو مخلوق کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور جتنی محبت وہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے اور اس کے حقوق کا، اس کی ضروریات کا خیال اللہ رب العزت کرتا ہے، وہ آپ کا ماں باپ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے ساری دنیا کا قتل کر دیا، اور اگر کسی نے کسی ایک کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جو ہے وہ جان بچا لی۔ اتنی بڑی ایک انسان کے قتل کی جو سزا یا اس کا جرم اتنا بڑا بیان کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ وہ جو قاتل ہے، ناحق قتل کرنے والا، وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ حج جو انسانی دستور کا، یعنی انسانی حقوق کا ہمارے نزدیک جو پہلا دستور ہمیں دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، اس آخری خطبہ کو ذرا پڑھیں تو صحیح۔ اس کے جب دوسرے یا تیسرے، اسے میں آرٹیکل کہوں گا، جب آپ اس پر پہنچیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن
یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کی زندگی، ان کی عزت اور ان کا مال بھی حرمت والے ہیں، آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے۔ تو یہ تو وہ قتل کی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں جس طرح سے وارن کیا گیا انسانوں کو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہ جو کسی کا قتل ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل کیا۔ انسان کو قتل کرتا ہے، نہ صرف ایک انسان کو بلکہ نسلوں کو ایک انسان مار دیتا ہے اپنے اختیارات سے، اپنی طاقت کے استعمال سے۔ تو وہ قرآن پاک کی آیت جو ہے نا، وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں تو ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر اس کو گھما کے سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب سب نیچوں سے نیچے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب انسانیت کی اس معراج پہ، اس مقام پہ قائم نہیں رہتا، وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، تو وہ ایسا نیچے گرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور تو اپنے پیٹ کی جو آگ ہے یا پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے دوسروں کو مارتے ہیں، انسان تو اپنے اس انا کی، اپنے اس تکبر کی، اپنے اس اختیارات کا مظاہرہ کرنے کے لیے نسلوں کی نسلیں برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے۔ ان انسانوں کے لیے تو جہنم اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ انسانوں کا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے پھر اسے ایک فری ول عطا کی، یعنی راستے کا انتخاب اس کی اپنی مرضی کا ہے۔ اب وہ گناہ کا راستہ اختیار کرے یا نیکی کا راستہ اختیار کرے، تو یہ انتخاب اس کا ہے۔ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب یہاں پہ تو کیا ایک انسان کے اندر اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو عقل سلیم ہے، وہ خود اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مار دیتا ہے، عزتوں کو خراب کر دیتا ہے، نسلوں کی نسلیں برباد کر دیتا، کیا دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہے جس میں ان سب کا اسے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ یہ پھر انسان سوچتا ہے کہ کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں ان اعمال کا حساب کتاب ہو۔ یہ بات آپ کی فطرت میں ودیت کر دی گئی۔ تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب آپ تک آپ کو مل گیا ہوگا۔ دوسرا سوال جو کیا گیا وہ کیا گیا کہ یہ جو قربانی ہے جو چند روز گزرے ہیں اور عید الاضحیٰ مسلمانوں نے منائی اور اس میں جانور قربان کیے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کہا گیا کہ اس کا رواج کب پڑا، یا یہ جو قربانی کے تصورات ہیں، لوگ مختلف دیوتاؤں کی نظر، مختلف اپنے معبودوں کی نظر لوگ قربانیاں دیتے رہیں، جانوروں کی دیتے رہیں، انسانوں کے خون بہاتے رہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو قربانی کا تصور ہے اس میں یہ چیپٹر 17 سورہ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو تم سب کا معبود برحق
صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ جو چوپایوں کی مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب ان کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ تم اپنی سب سے قیمتی جو چیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دو، آپ نے جانور قربان کیے، اللہ نے فرمایا نہیں، سب سے قیمتی چیز۔ تو آپ کو اس بات کا پھر ادراک ہوا کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے ورگلایا، روکنے کی کوشش کی، اور وہیں آپ نے 3 مرتبہ 7 کینکریاں شیطانوں کو ماری، اور وہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک مناسک حج میں یہ جمرات کے مقام پر شیطان کو کینکریاں مارنا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بجائے اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بیچ کے اس کو قربان کروا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور ہم اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ چوپایوں کی جو جانور حلال قرار دیے گئے قربانی کے لیے اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اب اس سے جو جڑا ہوا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا ایک ظالمانہ سا فعل ہے، جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک غم، ایک درد، ایک دکھ ہوتا ہے کہ مجھ پہ چھری چلا دی جائے گی۔ محترم ناظرین، انسان ہوں یا انسان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہوں، اللہ رب العزت نے جس پیرامیٹر میں، جس حیثیت میں ان کو بنایا ہے، ہم سب کو ان کو انہی حیثیت میں لینا چاہیے اور اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ بیٹا بیٹا ہے اور بھتیجا بھتیجا ہے، اور یہ جو جانور ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے پیدا کیا۔ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ تمہارے کتنے ہی فائدے کے لیے ہیں، تم ان پہ سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، اور پھر ان کی کھالوں سے اور ان کے جو وہ دوسری اونیں ہیں اس سے تم اور بھی مختلف قسم کی مصنوعات جو ہے وہ بناتے ہو، اور تمہارا کاروبار اور تمہاری تجارت جو ہے ان سے چلتی ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے تو اللہ نے اس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا۔ اور کیا دنیا میں مٹن نہیں کھایا جاتا؟ کیا بیف نہیں کھایا جاتا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی ظالمانہ قسم کا فعل ہے تو پہلے آپ پوری دنیا میں یہ مٹن اور یہ ساری چیزیں کھانے کا جو بندوبست کیا گیا ہے اس کو بند کروائیں، یہ سلاٹر ہاؤسز بند کروا دیں کہ یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ کوئی جرم ہو رہا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے جانوروں کے ساتھ۔ اور پھر اگر آپ زندہ چیزوں کو لیں گے تو زندہ چیزوں میں تو پودے بھی آتے ہیں، اور زندہ چیزوں میں تو وہ بیکٹیریا اور وہ وائرسز بھی ہیں جو آپ سانس لیتے ہیں، تو سانس لینے کے ساتھ پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں آپ بیکٹیریا اور وائرس جو ہے ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے۔ اور پھر اگر ان کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیداوار رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک خاص مقدار میں چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، اب اگر آپ ان کا یہ استعمال چھوڑ دیں، گوشت کھانا چھوڑ دیں اور ان کو ذبح کرنا چھوڑ دیں، تو آپ اس دنیا میں یہ اتنے زیادہ جانور ہو جائیں کہ آپ کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہ بچے۔ اور پھر یہ جب بیمار ہوں اور ان کی بیماریوں کا کیا کریں گے آپ؟ اور اس کے بعد پھر جب یہ اپنی طبعی موت مریں گے تو ان کو آپ دفن کہاں کریں گے؟ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ سارے کا سارا ایک ایکو سسٹم ہے، ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی ملک نے
किसी छोटे खरगोशों को या कुछ इस तरह के जो थे वो छोटे एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, उनके शिकार पे पाबंदी लगा दी। वो साल 2 साल बाद उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि उनकी सारी फसलें तबाह हो गई, उनका सारा सिस्टम ही बर्बाद हो गया। और अब भी ये ऑस्ट्रेलिया में जो उनके जंगलों में ऊंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि गवर्नमेंट को ऐलान करना पड़ा कि ये आप कोई भी आए और ये ऊंट पकड़े और ले जाए, फ्री ले जाए, हम इसकी इजाज़त देते हैं। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये इस तरह से आया। फिर दूसरी बात यह है कि ये दुनिया में अल्लाह की तरफ से मजहब एक ही आया और उस मजहब का नाम इस्लाम ही था और अब भी इस्लाम ही है। उसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर देना। अल्लाह के आगे से मुराद उसके अहकामात के आगे, और उसके अहकामात क्या हैं? वो आपके ही फायदे के लिए। उन अहकामात पे गौर करेंगे तो कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता हो, कोई एक भी बता दें। और उसके अलावा ये अहकामात जो हैं इनको जब आप कानून की शक्ल में नाफज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इंसानों के हकूक, जानवरों के हकूक, पौधों के हकूक, मुसलमानों के, गैर मुस्लिमों के, सबके हकूक जो हैं वो महफूज हैं। यहां किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं हो रही। और ये जितने भी बाद में लोगों ने अपने मज़हब के नाम रख लिए, ये इंसानों ने रखे हैं। अंबिया के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इन लोगों ने खुद सोच के जो मजहब के ठेकेदार बने, कोई ईसाई बन गए, कोई यहूदी बन गए, कोई नसरानी बन गए। अगर आप इस किताब का मुतालिया करें तो आपको पता चले कि ये सारे के सारे मुसलमान थे। इनका नाम अल्लाह ने मुसलमान ही रखा था। और वैसे भी जितने अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए उनका जो बुनियादी पैगाम था वो एक ही था, आने बुदुल्ला वजताने बुत तागूत, एक अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बच जाओ। अब यहां थोड़ा सा अगर हम इन सवालों को, इसकी वजाहत में जाएं तो ये जो जिन चीजों को, जिन बातों को आप जुल्म कह रहे हैं वो जुल्म नहीं है। जुल्म वो है जो इंसानों ने वो कवानीन बनाए हुए हैं जो उनकी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक हैं, और उन नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो एक क्लास, वो एक जमात जो दूसरों पर हुक्मरानी करती है, वो अपनी मर्जी के कवानीन बनाती है। उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन कवानीन में इंसानों का, इंसानी हकूक का इस्तेहसाल हो रहा है, ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उसमें तो अमन है, उसमें तो सलामती है, उसमें तो इंसानी हकूक को जिस तरह से महफूज किया गया दुनिया के किसी कानून में महफूज नहीं किया गया। फिर ये जो एक सवाल बड़ा अजीब सा, मैंने पहले भी कहीं सुना है कि ये जो खुदा है, ये खुदा ने इंसानों को पैदा किया है या इंसानों ने, यानी खुदा ने इंसानों को बनाया है या इंसानों ने खुदा बना लिया? इसका जवाब मेरे यहाँ तो बड़ा एक खूबसूरत जवाब है। अल्लाह फरमाते हैं खलक समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, ये आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक हमने की, और इनके दरमियान जो कुछ भी है वो सारे का सारा हमने बनाया। इसके अलावा दुनिया में किसी ने किसी देवता को खुदा बना लिया, किसी ने आग को बना लिया, किसी ने चांद को बना लिया, किसी ने सूरज को बना लिया, और किसी ने कोई सियासी खुदा बना लिया। जैसे वो नमरूद थे, फिरौन था, वो भी कहते थे हम खुदा हैं, हम जो हुक्म देते हैं हमारी बात मानो और किसी की बात ना मानो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा अगर
آپ اپنے عقل اور شعور کا اور اپنی فطرت کا استعمال کر کے اور تعصب کو چھوڑ کے اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے حقوق، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی دنیا کی ہستی یا کائنات کی کسی بھی چیز سے یہ توقع رکھیں کہ وہ میری کسی بھلائی کا ذمہ دار ہے، میرے کسی نفع کا مالک ہے یا میرے کسی نقصان کا مالک ہے، تو آپ اس شرک میں چلے جائیں گے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ نظام، ہاں میں نے بڑا غور کیا، بڑا مطالعہ بھی کیا، دنیا میں بڑے بڑے عالم، فاضل، اسکالر، منطقی، لاجک والے لوگ آئے اور بڑا بڑا انہوں نے تھیوریز پیش کی، لیکن ان میں جو میجورٹی تھی انہوں نے دو میں سے ایک کام کیا، یا تو انہوں نے اس کائنات اور کائنات میں یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں، چاند، سورج، ستارے اور باقی، ان کو خدا سمجھ لیا، اور جو صحیح حقیقت تک پہنچ گئے انہوں نے اس کائنات کے بنانے والوں کو خدا مان لیا، اور اس کے علاوہ تیسری تو کوئی آپشن انسانوں کے جو خیالات میں یا تھیوریز میں میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ نظام ایسے ہی بن گیا، ایسے ہی چلا گیا، ہم مر کھپ جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ نظام دنیا کا دیکھیں کہ اس نظام میں جو چند لوگ، جو لارڈز، جو بڑے بڑے لارڈز، بڑی بڑی الیٹ کلاس، اور وہ جس طرح سے جیسے بھی وہ مختلف وسائل انہوں نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور جس طرح سے اپنی وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، پھر وہ ٹھیک کر رہے ہیں، پھر گلہ کس بات کا؟ پھر تو کوئی گلے والی بات نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ اس طرح سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، لیکن بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جس ہدایت نامے کے بارے میں یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، جس میں ہر قسم کا نظام ہے، جس میں سیاسی نظام بھی ہے، جس میں معاشرتی نظام بھی ہے، جس میں آپ کی زندگیوں کی ہدایت بھی ہے، بلکہ قرآن مجید جو ہے اس نے باقاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ عام انسانوں کے لیے تو ایک بیان ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے، لیکن متقیوں کے لیے یہ ایک ہدایت ہے اور ایک نصیحت ہے۔ تو اس کو پہلے پڑھ لیں، اور پڑھیں ایسے کہ میں اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو وہ فہم، وہ ادراک ضرور دے گا کہ یہ سوال تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی چلتے ہیں۔ آپ اس سے بڑے بڑے سوال اور بھی آگے آئیں گے، آپ کسی سے پوچھنے کی بجائے یا اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلانے کی بجائے لوگوں کو سمجھانے لگ جائیں گے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ